محسوس ہوگا کہ روشنی کے ہی حوالے نظر آ رہے، کرم ہی کرم دکھائی دے رہا ہے، آسانی ہی آسانی ہے، آسودگی ہی آسودگی، اور ہر شخص کو وہ کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، کسی طرح کا بھی ہو، وہ کوئی بھی کسی سمت میں بھی سوچنا چاہتا ہو، وہ محبوب کی بارگاہ تک آئے گا تو جھولی بھر کے خیرات پائے گا، اسے کمی نہیں ملے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی بھی طریقے ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جوڑے۔ میرے نوجوان دوستو، پہلے کبھی میں سوچتا تھا کہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، لوگ دین کیسے سیکھیں، کتابیں کیسے پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کیسے کریں، درود و سلام کے لیے ٹائم کیسے نکالیں۔ میں سمجھتا تھا پڑھائی ہے، لکھائی ہے، محنت ہے، جد و جہد ہے، کاروبار ہے، حقوق العباد ہے۔ پھر وہ میری سوچ بدل گئی، سمجھ لے میں نے سجدہ صاحب کر لیا۔ اب جب میں نے دیکھا ہے نا کہ 4 گھنٹے مسلسل ایک بندہ موبائل پہ بیٹھے اور جو فوٹو نہیں بھی دیکھنی چاہیے وہ بھی دیکھ رہا ہے، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں وہاں گئے ہوئے تھے کل، میں نے تصویر دیکھی ہے۔ وہ بھائی اتنا ٹائم کس کے پاس ہے، اتنی فرصت کس کے پاس ہے کہ آپ سارا کچھ ہی دیکھتے ہیں؟ تو میرے عزیز، جب اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں ہم اپنا، اور کرب میں بھی ہیں، تکلیف میں بھی ہیں، بے چینیاں ہیں کہ بڑھ رہی ہیں، آزمائشیں ہیں کہ بڑھ رہی ہیں، سوالات ہیں کہ سوالات پر سوالات ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ تو کرو نا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک رسائی تو پاؤ نا، حضور کی سیرت پاک کو تو پڑھو نا، نبی پاک کے جلووں کی طرف تو آؤ نا۔ یہ جتنے کام ہم کرتے جا رہے ہیں یہ بیکار سے بیکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ خیر کرے، سوشل میڈیا جب سے عام ہوا ہے، اسکالر بھی ایک سے ایک عام ہے۔ یہ کچھ عرصے سے میں کافی جگہوں پہ بات اس کا ذکر کر، کچھ عرصے سے پہلے بڑی ساری باتوں پر بحث کرتے تھے، آج کل تراویحاں بھی مشکوک کی جا رہی، یعنی اس پر تو امت کا اجماع تھا، سارے ہی پڑھتے تھے۔ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے حضرت ابی بن کعب کی امامت میں لوگوں کو جمع کیا، امت میں کبھی اس پر اختلاف نہیں ہوا، تراویح پڑھی جاتی رہی۔ لیکن اب لوگ اچھا ظاہر ہے 20 رکعت تراویح ہے اور تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو نفس جو ہے وہ بڑا بوجھ محسوس کرتا تھا، تو لوگوں کو وہ بات اچھی بھی بڑی لگتی ہے جس میں گنجائش ملے۔ خدا کے بندے ہر بات کو مشکوک کریں گے، ہر بات کو مشکوک کریں۔ خدا را آپ دین کو اس کی روح کے ساتھ سمجھیں۔ آپ ہر اس جگہ جا کے کچھ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں سے گنجائش ملے، جہاں سے روز بروز آپ کو چھوٹی سے چھوٹی چیزیں ملے، خدا را شریعت اسلامیہ بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس کے اندر بڑی جاذبیت ہے، آپ اس کو سمجھے تو صحیح یار۔ اس رویے پر آپ کبھی غور تو کریں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہر سال میں 2 دفعہ حضرت جبریل امین علیہ السلام قرآن مجید کا دور فرماتے، ہر دفعہ ہر سال حضور کے ساتھ دور فرماتے، اور جس سال وصال فرمایا اس سال 2 دفعہ دور فرمایا، ورنہ سال میں 1 دفعہ دور ہوتا۔ قرآن مجید کے ساتھ وابستگی، دلچسپی، پھر یہ کہ حضور نے فرمایا قرآن اور رمضان دونوں بندے کی شفاعت کریں۔ رمضان کہے گا میں نے دن میں روزہ اس نے رکھا اور کھانے پینے سے روکے رکھا، اور قرآن مجید کہے گا مالک رات یہ کھڑے ہو کے مجھے سنتا سناتا تھا۔ تو اتنا بڑا برکت والا کام ہے قرآن مجید سننا۔ آپ یقین کریں مجھے کم از کم وہ بات بڑی پیاری لگتی ہے، میرا کلیجہ ٹھر جاتا ہے جب کسی کو دعوت دیتے تھے نا کہ یار تو آ جا افطار کر لے، تو وہ کہتا تھا یار میں نے اپنے حافظ جی کے پیچھے قرآن مجید سننا شروع کیا ہوا، میں نے سارا وہی سننا ہے، میں نے چھٹی نہیں کرنی۔ تو بھائی کہاں گئے وہ ذوق شوق؟ تو یاد رکھو جب آپ دین پر عمل کرو گے، حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی چیزوں پر غور کرو گے، بس میں زیادہ باتیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میری صحت آپ دیکھ رہے ہیں کیسی ہے، بات کو سمیٹ رہا ہوں، تھوڑی غور فرمائیے گا۔ ایک تو ذات رسالت مآب علیہ السلام کی غلامی، سیرت، مصطفیٰ کریم علیہ السلام، حضور کی محبت، اس کو آپ اپنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان مبارک میں 2-3 کام ضرور کریں، ارادہ کریں۔ سب سے پہلے تو یہ ارادہ کریں کہ ہم نے نا بہر صورت قرآن مجید سننا ہے۔ میری طرف توجہ ہے آپ کی؟
یہ ارادہ کریں اور کوشش کریں دن میں نہ وہ سپارہ ترجمے سے پڑھیں جو رات کو آپ کو سننا ہے، آپ کو لطف ہی تھوڑا اور آئے گا، اور ذہن بنائیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنے خرچے نہ بڑھا لیں، ہر رمضان میں تھوڑا غرباء کا بھی خیال فرمائیں۔ اچھا ہمارے ہاں نا پیکٹ لوگ بانٹتے ہیں غریبوں کے لیے، وہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اور ہیں۔ بس ایک بات کروں گا، کسی کو وہ والا راشن دینا جو گھر بھی کھا لینا ہے، اور جو آپ اپنے گھر میں نہیں کھاتے مہربانی کر کے اسے بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ لوگوں کے لیے وہ چیزیں بانٹ رہے ہیں جو کھائی نہیں جا سکتی، مہربانی فرمائے۔ تیسری میری اپیل ہوگی نوجوان نسل سے بالخصوص کہ وہ ذہن بنائے کہ رمضان کو اس کی اصل حقیقت کے ساتھ اپنایا جائے۔ آپ کپڑے وغیرہ شعبان میں سلوا لیں، رمضان کوئی مارکیٹوں میں پھرنے کا موسم تو نہیں نا، وہ تو مسجد میں رہنے کا ٹائم۔ آپ جوتے ابھی سے خرید لیں، کپڑے ابھی سے لے لیں، موسم کا تو اندازہ ہو ہی گیا ہے۔ رمضان کا سارا مہینہ آپ آج حضرت مجھے بتا رہے تھے کہ پوتوں نے نواسوں نے اس طرف سفر شروع کر دیا، حافظ بننے لگے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے بیٹے بھی حافظ ہیں۔ تو یہ جو نونہال بچے، کم عمر بچے قرآن مجید یاد کرتے ہیں، ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے نا کہ قرآن مجید بڑا مہربان ہے، چھوٹا بچہ بھی یاد کرنا چاہے تو اسے بھی یاد ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا، آگے بڑھنا چاہیے۔ تو خوبصورت کر کے تیاری کرے رمضان کی۔ حضرت مفتی صاحب تحریری کام کرتے ہیں اور آپ کی کافی کتابیں مارکیٹ میں آ گئیں، چند ایک مجھے بھی حضرت نے تحفہ تن دی تھی، میں نے دیکھی ہے۔ یہ ایک بڑی خوبصورت آپ نے آج اس کی تقریب رونمائی ہو رہی ہے، اس نے معاشرت قرآن و حدیث کی روشنی۔ اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کی بڑی خوبصورت ترتیب، میں نے الحمدللہ یہ ساری کتاب پڑھی ہے، اول سے لے کر آخر تک، ساری مجھے حضرت دے آئے تھے، میں نے پڑھی۔ یہ بڑی خوبصورت ترتیب ہے اور ساری قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ یہ کتاب مزین ہے۔ یہ ترتیب حضرت کی ہے، ارشاد اللہ رسول کا ہی ہے۔ میری یہ خواہش ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ہم لوگ سارے اللہ خیر کرے موبائل پہ بڑا وقت دیتے ہیں، یہ تو صرف ایک نشست میں پڑھ لینے والی کتاب ہے، بہت طویل کتاب نہیں، 150 کے لگ بھگ صفحات ہے۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ ہر 2 سے 1 کتاب ضرور حاصل کریں، کر لیں گے آپ؟ او ماشاءاللہ، یہ زیادہ نوجوانوں نے انشاءاللہ کہا ہے، میرا دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ۔ یہ بڑی بات ہے، یہ جو بے موسم پھل ہوتا ہے، یہ کتاب ضرور حاصل کرنی ہے، اور نیری حاصل نہیں کرنی، کچی پینسل لے کے نا اس کو پڑھنا ہے، اور جو بات سمجھ میں آئے اس پہ لائن بھی لگانی اور کہنا یہ یار میرے والی بات ہے۔ تو یہ اگر آپ رمضان سے پہلے اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے، اور حضرت کی دیگر کتب بھی لیں۔ میں آپ کو اس کتاب کی تصنیف پر، اشاعت پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زور قلم میں اور اضافہ فرمائے، اور آپ کی جو دیگر خدمات ہیں، آپ عرصے سے یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان پر بھی میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعوانا سلام پڑھیں گے اور پھر مفتی صاحب دعا فرمائیں۔ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ